اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی حافظ تصدق حسین صاحب کے اوپر۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ تشہد غلط پڑھا ہے۔ وہ مجھے ویڈیو ہمارے ایک دوست ہیں ایزی دین والے، آنر ہیں ان کے، بہت ہی اچھے انسان ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یقیناً ان کا کام تعریف کے قابل ہے۔ تو میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر، حافظ صاحب کے اوپر میں نے اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے تشہد غلط پڑھا ہے۔ تو میری ویڈیو وائرل ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے اس کے اوپر کہ آپ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں۔ دیکھیں جب میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی اس وقت میں نے اس کی غلطیوں کو لکھ دیا تھا، ایسا نہیں لکھا تھا، لیکن عذراہ راز رکھتے ہوئے کہ وہ ان کی 70 سال ایج ہے تو ان کی ہر غلطی کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، اچھی بات نہیں ہے۔ ان کے جو فالوور ہیں فقط ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو شاید وہ سمجھ جائیں، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ انہوں نے اپنے کمنٹس میں بعض لوگوں نے گالیاں بھی دی ہیں۔ تو یہ ہر انسان کا ایک ظرف ہوتا ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ کیا ہے وہی کچھ دوسروں کو دیتا ہے۔ انہوں نے تو تقریباً جو سارا ان کا تشہد ہے غلط پڑھا ہے۔ اگر اس سب تشہد کی غلطیاں نکالی جائیں تو ایک بہت بڑی ایک محاضرے اور طویل ویڈیو کی ضرورت ہے، لیکن مختصراً میں چند ایک غلطیاں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ان کی۔ پہلا جو کلمہ انہوں نے پڑھا ہے وہ ہے اشہد ان علی امیر المومنین۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھیں عربی زبان کے اندر عربی جو کلمات ہیں ان کے اندر 2 اساسی رکن ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مبتدا اور دوسرے کو کہتے ہیں خبر۔ مبتدا بھی پیش کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی رفع کے ساتھ ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اور جو خبر ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، پیش کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عربی اصطلاحیں کم استعمال کروں کیونکہ اردو میں تو پھر یہ مشکل ہے آپ کا سمجھنا۔ مبتدا اور خبر یہ عربی کلمات کے اساسی رکن ہیں۔ یہ جو مبتدا خبر ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ زیدن قائمن، زید کھڑا ہے، اس کا معنی یہ بنے گا کہ زید کھڑا ہے۔ اب زیدن قائمن، زید بھی پیش کے ساتھ ہے اور قائمن بھی پیش کے ساتھ ہے۔ اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس مبتدا اور خبر کے اوپر بعض عامل کو داخل کیا جاتا ہے۔ جب کوئی اور حرف ان کے اوپر داخل ہوتا ہے تو 2 کام کرتا ہے وہ۔ پہلا یہ ہے کہ ان کے معانی کو تبدیل کر دیتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو اعراب لگا ہوا ہے، یعنی زبر زیر پیش وغیرہ جو اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کے اندر بھی وہ چینجنگ لاتا ہے۔ اب آ جائیں زیدن قائمن، اس کے اوپر ہم حرف کو استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کے اوپر حرف کو داخل کرتے ہیں، انا کو۔ میں یہ مثال ویسی لے آیا ہوں جیسی انہوں نے پیش کی ہے، تشہد کے اندر موجود ہے۔ انا زیدن قائمن، پہلے یہ کیا تھا؟ زیدن قائمن تھا، اس کا معنی تھا زید کھڑا ہے، آدھی، یعنی اس طرح سے معنی کرتے ہیں۔ جب ہم اس کے اوپر انا کو داخل کریں گے تو کیا بنے گا معنی؟ انا زیدن قائمن بن جائے گا۔ معنی کیا بنے گا؟ تحقیق بتحقیق زید کھڑا ہے، اس کا معنی یہ بنے گا۔ عمل میں کون سی چینجنگ آئی ہے؟ اس کا اعراب کون سا چینج ہوا ہے؟ پہلے تھا زیدن قائمن، اب کیا بن گیا ہے؟ انا زیدن قائمن۔ زید کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ زبریں آ گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے دونوں طریقے سے انا جب کسی کے اوپر داخل ہوتا ہے معانی بھی چینج کر دیتا ہے، اور دوسرا اس کے جو حرکات ہیں زبر زیر پیش وغیرہ اس کو بھی چینج کر دیتا ہے۔ اب ہم اس جملے کے اوپر آتے ہیں جو موصوف نے پیش کیا ہے۔ اشہد ان علی امیر المومنین۔ انا علی، لفظ علی کے اوپر داخل ہو رہا ہے، اس کو کیا ہے؟ زبریں دے رہا ہے۔ علی کے بعد امیر المومنین ہے۔ دیکھیں انا جب کسی کے اوپر داخل ہوتا ہے تو جو پہلے مبتدا تھا وہ انا کا اسم بن جاتا ہے، اور پہلے جو خبر تھی وہ انا کی خبر بن جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انا جب کسی کے اوپر داخل ہو تو انا کا اسم ہونا بھی ضروری ہے اور انا کی خبر بھی موجود ہو۔ اگر ان میں سے ایک ختم ہو جائے، مثال کے طور پر انا زیدن کہوں میں، آگے قائمن نہ کہوں، تو یہ جملہ کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا۔ تو یہی تطبیق اگر یہاں کی جائے تو موصوف نے یہ جملہ ناقص استعمال کیا ہے۔ کیسے؟ انا علی امیر المومنین، انا علی امیر المومنین، علی کے اوپر، لفظ علی کے اوپر انا کو داخل کیا ہے۔ امیر المومنین علی کی صفت ہے۔ اب انا کی خبر کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا ہے نا،
انا جب کسی پہ داخل ہوتا ہے تو انا کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ دو چیزوں کی، ایک انا کا اسم ہوتا ہے، دوسرا انا کی خبر ہوتی ہے۔ یہاں انا کا اسم ہے لیکن انا کی خبر نہیں ہے۔ آپ کہیں امیر المومنین کیا ہے؟ لفظ امیر المومنین لفظ علی کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ صفت موصوف کا ایک اعراب ہوتا ہے۔ امیر المومنین بھی کیا ہے؟ زبر کے ساتھ ہے، اور علیین بھی کیا ہے؟ زبروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جملہ اس لیے ناقص ہے کیونکہ انا کی یہاں خبر موجود نہیں ہے۔ یہ ان کی پہلی غلطی ہے۔ دوسری غلطی انہوں نے کیا کی ہے؟ دوسرا جملہ انہوں نے یہ پڑھا ہے اشہد ان فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین۔ وأشهد أن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين۔ یہ جملہ پڑھا ہے۔ دیکھیں اس میں بھی وہی تطبیق ہے سابقہ جو پہلے تھی۔ انا لفظ فاطمہ کے اوپر داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ انا فاطمہ الزہراء لفظ فاطمہ کی صفت ہے۔ صفت موصوف کا ایک اعراب ہوتا ہے، یعنی اگر موصوف کے اوپر زبر ہے تو صفت کے اوپر کیا ہوگی؟ زبر ہوگی۔ اگر موصوف کے اوپر پیش ہے تو صفت کے اوپر بھی کیا ہوگا؟ پیش ہوگا۔ یہاں پر کیا پڑھا ہے انہوں نے؟ انا فاطمہ کس کے ساتھ ہے؟ زبر کے ساتھ۔ الزہراء اے پڑھا ہے، الزہراء غلط ہے کیونکہ زہرا لفظ زہرا لفظ فاطمہ کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ صفت اور موصوف کا ایک اعراب ہوتا ہے۔ انہوں نے زہرا کو اور اعراب دیا ہے، لفظ فاطمہ کو اور اعراب دیا ہے، تو یہاں یہ غلطی کی ہے۔ اگلی چیز جو میں نے عرض کی تھی کہ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں سیدہ کیا ہے؟ سیدہ انا کی خبر ہے، تو کیا ہونی چاہیے؟ پیش کے ساتھ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ انا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، حالانکہ سیدہ تے نہیں ہے یہاں پر، یہاں کیا ہونا چاہیے؟ سیدۃ النساء ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سیدہ یہاں پر انا کی خبر ہے، اور انا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ پیش کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں اس جملے میں دوسرے جملے میں انہوں نے دوسری غلطی یہ کی ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ کو سرسری بتا رہا ہوں ورنہ یہ انتہائی طویل بحثیں ہیں۔ اگلا جو انہوں نے پڑھا ہے اور بہت بڑی غلطیاں کی ہیں جس کے اندر اشہد ان اولادہم المعصومین و امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام، ترتیب کے ساتھ وہ پھر آخر تک پڑھتے گئے ہیں۔ دیکھیں میں نے عرض کیا ہے نا کہ انا کا جو اسم ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، انا کی جو خبر ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ پیشوں کے ساتھ ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اب جو لفظ امام ہے اس کا اپنا اعراب نہیں ہے، واو جو لگایا ہے نا، واو سے پہلے والے پر اس کو کیا کریں گے؟ عطف کریں گے۔ اگر امام کو اسم کے اوپر عطف کرنا ہے ہم نے انا کے اسم کے اوپر تو کیا ہونی چاہیے؟ زبر ہونی چاہیے، تو انہوں نے کیا دی ہے؟ زیر دی ہے، تو یہ غلطی ہو گئی۔ اگر امام کو ہم خبر کے اوپر عطف کرتے ہیں یعنی انا کی خبر کے اوپر تو اس کے اوپر پیش ہونا چاہیے، انہوں نے کیا دیا؟ زیر دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں غلط ہے، زیر بنتی بھی نہیں ہے یہاں پہ، یہ ایک ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عرب لغت میں لفظ امام یا امام کے جو بعد آتا ہے، مثال کے طور پر امام حسین یا امام زین العابدین، یہ تو اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، وہ امام کے اوپر الف لام داخل کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر امام الحسین کہتے ہیں، یعنی حسین کے اوپر الف لام داخل کرتے ہیں، تو بغیر الف لام کے وہ کیا ہے؟ کلام نہیں کرتے۔ یہ جو اسلوب انہوں نے پیش کیا ہے یہ فارسی زبان ہے۔ و امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام، تو اگر اس نے اس کو فارسی میں کیا ہے تو الفاظ اس کے ٹھیک ہیں لیکن نماز اس کی باطل ہے۔ نماز کے اندر عربی پڑھنی ہوتی ہے، فارسی تو نہیں پڑھنی ہوتی۔ یہ اس کے اندر یہ ایک غلطی ہو گئی۔ دوسری غلطی کیا ہے اس کے اندر؟ دوسری غلطی اس سے بھی بڑی ہے، وہ کون سی ہے؟ اگر انہوں نے اس کو عربی سمجھ کے پڑھا ہے تو یہ کیا بنتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ بنتا ہے، اور عربی میں جہاں مضاف مضاف الیہ ہوں تو وہ کا، کے، کی وغیرہ کا معنی دیتے ہیں۔ کیا پڑھا ہے انہوں نے؟ و امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ یعنی جتنے بھی پہلے پڑھ چکے ہیں سب سے بڑی غلطیاں انہوں نے یہاں کی ہیں، تو معنی کیا بنے گا؟ جب یہ مضاف مضاف الیہ ہوگا اور جس طرح سے انہوں نے پڑھا ہے، اگر مان لیا جائے ایسے ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں حسن کے امام کی، حسین کے امام کی، زین العابدین کے امام کی، باقر کے امام کی، یہ غلطیاں ہیں۔ یعنی اگر اس نے عربی سمجھ کے پڑھا ہے تو معنی کے اندر چینجنگ آ جائے گی، مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی گواہی نہیں دے رہا
بلکہ ان کے بھی امام کی گواہی دے رہا ہے. یعنی اس کو اب دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ جو اس نے پڑھا ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، کہ میں گواہی دیتا ہوں حسن کے امام کی، میں گواہی دیتا ہوں حسین علیہ السلام کے امام کی، میں گواہی دیتا ہوں علی زین العابدین کے امام کی. یعنی کس قدر ستم ظریفی ہے. بعض احباب نے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کیا لکھ دی ہے؟ تفسیر لکھ دی ہے. ارے بھائی تفسیر کیا لکھے گا بندہ جو تشہد اس طرح سے پڑھ رہا ہے کہ اس کو خود کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس نے تفسیر کیا لکھنی ہے؟ وہ تفسیر جب منظر عام پہ آئے گی تو قوم کا بیڑا غرق کرے گا. تو اسی لیے میں چاہ رہا تھا، میں نے اس لیے ان کی غلطیوں کو کیا ہے ہائی لائٹ نہیں کیا، نشاندہی نہیں کی. وجہ فقط یہی تھی کہ اس بات کو کیا ہے رہنے دیا جائے. لیکن آپ کے اصرار پر آپ نے جو ہے نا کمنٹس کے اندر کہا ہے تو میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. اور جن لوگوں نے مجھے گالیاں دی ہیں تو ان کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ یہ میں شہرت کے لیے بنا رہا ہوں نہ کسی اور وجہ کے لیے. میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میں جوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاں رہ رہا ہوں. میرے لیے بہت بڑا شرف ہے، یہ کوئی کم چیز نہیں ہے. میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اہل بیت کے لیے کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں کہ ہماری نسل کو ان لوگوں نے بگاڑ دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے. اب اس بندے کو 70 سال ہو گئے ہیں اس کی زندگی کو، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو تشہد میں پڑھ رہا ہوں یہ کیا پڑھ رہا ہوں. اب بھلا یہ کوئی سوچنے کی بات، تصور کرنے کی بات ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں حسن کے امام کی، میں گواہی دیتا ہوں حسین علیہ السلام کے امام کی.